90 سال بعد فتح بیت المقدس کے موقع پر مسلمانوں کا تاریخی ظرف۔ حطین کے فتح کے بعد وہ مبارک موقع جلد آ گیا جس کی سلطان کو بے حد آرزو تھی، یعنی بیت المقدس کی فتح۔ قاضی ابن شداد نے لکھا ہے کہ سلطان کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی کہ اس کے دل پر ایسا بار تھا کہ پہاڑ اس کے متحمل نہیں تھے۔ اسی سال سن 583 ہجری میں 27 رجب کو سلطان بیت المقدس میں داخل ہوئے اور پورے 90 برس کے بعد یہ پہلا قبلہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب میں انبیاء علیہم السلام کی امامت کی تھی، اسلام کی تولیت میں آیا۔ یہ بھی حسن اتفاق کہ سلطان کے داخلے کی تاریخ بھی وہی تھی جس تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ قاضی ابن شداد لکھتے ہیں، یہ عظیم الشان فتح تھی۔ اس مبارک موقع پر اہل علم کی بہت بڑی جماعت اور اہل حرفہ اہل طرق کی کثیر تعداد جمع تھی، اس لیے لوگوں کو جب ساحلی مقامات کی فتح اور سلطان کے ارادے کی اطلاع ملی اور مصر و شام سے علماء نے بیت المقدس کا رخ کیا اور کوئی روشناس اور معروف آدمی پیچھے نہیں رہا، ہر طرف دعا، تحلیل و تکبیر کا شور بلند تھا۔ بیت المقدس میں 90 برس کے بعد جمعہ کی نماز ہوئی، قبۃ صخرہ پر جو صلیب نصب تھی وہ اتار دی گئی، ایک عجیب منظر تھا اور اسلام کی فتح مندی اور اللہ تعالیٰ کی مدد کھلی آنکھوں نظر آ رہی تھی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کے لیے بڑے اہتمام اور بڑے صرف سے ممبر بنوایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بیت المقدس واپس دلائے گا تو یہ ممبر نصب کیا جائے گا۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے حلب سے وہ ممبر طلب کیا اور اس کو مسجد اقصیٰ میں نصب کیا۔ صلاح الدین رحمہ اللہ نے اس موقع پر جس اعلیٰ ظرفی، دریا دلی اور اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیا وہ عیسائی مورخ کی زبان سے سننے کے قابل ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی پہلے اپنی تئیں ایسا اعلیٰ ظرف اور باہمت نائٹ ثابت نہیں کیا تھا جیسا کہ اس موقع پر کیا جب یروشلم مسلمانوں کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس کے سپاہ اور معزز افسران ذمہ دار نے جو اس کے تحت تھے شہر کے گلی کوچوں میں انتظام قائم رکھا۔ یہ سپاہی اور افسر ہر قسم کے ظلم و زیادتی کو روکتے تھے اور اس کا نتیجہ تھا کہ کوئی وقوعہ جس میں کسی عیسائی کو گزند پہنچا ہو پیش نہ آیا۔ شہر کے باہر جانے کے کل راستوں پر سلطان کا پہرا تھا اور نہایت معتبر امیر باب داؤد پر متعین تھا کہ ہر شہر والے کو جو زر فدیہ ادا کر چکا ہے باہر جانے دے۔ پھر سلطان کے بھائی العادل اور بطریق اور بالیان کے ہزار غلام آزاد کرنے پر تذکرہ کرنے کے بعد لکھتا ہے، اب صلاح الدین نے اپنے امیروں سے کہا کہ میرے بھائی نے اپنی طرف سے اور بالیان اور بطریق نے اپنی طرف سے خیرات کی ہے، اب میں اپنی طرف سے بھی خیرات کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے اس نے اپنے سپاہ کو حکم دیا کہ شہر کے تمام گلی کوچوں میں منادی کر دیں کہ تمام بوڑھے آدمی جن کے پاس در فدیہ ادا کرنے کو نہیں ہے آزاد کیے جاتے ہیں کہ جہاں چاہیں وہ جائیں۔ وہ سب باب سے نکلنا شروع ہوئے اور سورج نکلنے سے ڈوبنے تک ان کی صفیں شہر سے نکلتی رہیں۔ یہ خیر و خیرات تھی جو صلاح الدین نے بے شمار مفلسوں اور غریبوں کے ساتھ کی۔ غرض اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مغلوب و مفتوح شہر پر اپنا احسان و کرم کیا۔ جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں۔ شروع کے صلیبیوں نے سن 1099